الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسافروں کے جب قدم رک جائیں، ہمتیں ٹوٹ جائیں، منزل امید پہ آ کے صدا دیتا ہے کون؟ کس کے حکم سے طوفانوں کے تھم جاتے ہیں قدم؟ ہاں، جس کے دریاؤں میں سفینوں کی طرح رہتے ہیں ہم، اسی نادیدہ قوت کو خدا کہتے ہیں ہم، اسی نادیدہ قوت کو خدا کہتے ہیں ہم۔ تو پھر جس کے اذن سے کار جہاں دراز ہے، اسی کے نام سے آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت۔ رمضان الکریم کی آمد ہے اور ہمارے اس چینل پر رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی نشریات کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں ایک عالم صاحب کو مدعو کرتے ہیں تاکہ ہم دینی معلومات حاصل کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کے لیے ہم نعت خواں کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ علامہ سلیم سہروردی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل بہت۔ اور آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو سوالات کی جانب جانے سے پہلے میں علامہ صاحب کی طرف مخاطب ہوتا ہوں اور انشاءاللہ الکریم ہم اپنے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سوالات کے لیے علامہ سلیم سہروردی موجود ہیں۔ ان کی جانب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ ان قریب انشاءاللہ الکریم ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے ملنے والے ہیں، جو رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان بھلائیوں کا مہینہ ہے، رمضان بانٹنے کا مہینہ ہے، رمضان کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، رمضان کا احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس رمضان کہنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ ماشاءاللہ، اس میں جو علماء کرام نے مختلف جو ہے نا وہ توجیحات اس کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 5 حروف کی نسبت سے جو ہے وہ 5 چیزیں بتائیں کہ اس کی نسبت کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی ہے۔ اس میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف اور نون۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، را سے مراد ہے رحمت الہی، سبحان اللہ۔ اور میم سے جو مراد ہے فرماتے ہیں کہ میم سے مراد محبت الہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ضاد سے مراد ضمان الہی یعنی ضمانت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دے دی کہ یہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سے الف آ جاتا ہے، پھر الف سے مراد امان الہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نون سے مراد جو ہے وہ نور الہی ہے۔ اب جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 5 عبادات بہت کثرت سے کی جاتی ہیں سبحان اللہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے۔ ایک تو روزہ، جی، پھر تراویح، پھر تلاوت کلام الرحمن، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لیلۃ القدر میں عبادت کا جو ہے وہ اہتمام۔ فرماتے ہیں کہ اب جو یہ اس مہینے میں عبادات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، اس سے محبت الہی بھی حاصل ہوگی، رحمت الہی بھی حاصل ہوگی، زمان الہی بھی حاصل ہوگی، نور الہی بھی اسے حاصل ہوگا، اور امان الہی بھی اسے حاصل ہوگی۔ اور ان عبادات کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اسے بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے علامہ صاحب کے کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں نور الہی بھی حاصل ہوتا ہے، امان الہی بھی حاصل ہوتا ہے، اور جنت کی ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ذوق و شوق
شوق اور محبت کے ساتھ عبادات کی جاتی ہیں، لیکن رمضان المبارک خاص ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خصوصی لو لگ جاتی ہے، خصوصی لگاؤ لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جام بھر بھر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پلائے جاتے ہیں۔ ہاں، رمضان میں نہ صرف ہم مسلمان روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بلکہ تراویحیں پڑھنے کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھوک پیاس کی جو ہم شدت برداشت کرتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ افطاری کے وقت روزے دار کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کا امان حاصل کرنے کا مہینہ، اللہ کی ضمانت حاصل کرنے کا مہینہ۔ تو اس مہینے کو ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم آگے اپنے پروگرام میں سوالات شامل کریں گے۔ ابھی جو میرا اگلا سوال علامہ صاحب کی جانب ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو دیگر مہینوں سے کس طرح امتیازی حیثیت حاصل ہے؟ قرآن کریم میں اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتا ہے کہ رمضان کریم ہے، اسی طرح دیگر اسلامی مہینے ہیں، 11 مہینے اور بھی ہیں، رمضان المبارک بھی ہے، لیکن رمضان المبارک کو ان 11 مہینوں پہ کیا امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیا فضیلت حاصل ہے جو اس کا ذکر بہت زیادہ محبوب ہے، جو اس میں قرآن اتارا گیا؟ اس کے حوالے سے قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب کی زبانی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں پہلے والی جو ہے وہ اپنی گفتگو کو پہلے مزید جو ہے وہ میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس میں پوچھی وجہ تسمیہ۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے 5 حروف کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان المبارک کا نام رمضان المبارک کیوں رکھا گیا، رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا پہلے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اگلا جو سوال آپ نے پوچھا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گا کہ قرآن کی روشنی میں رمضان کی فضیلت کیا ہے اور امتیازی حیثیت جو ہے وہ اس کو کس طرح سے حاصل ہے۔ تو پہلے تو یہ سماعت کر لیجئے کہ رمضان جو ہے یہ نکلا ہے رمض سے، ہے نا، اور رمض کا مطلب یہ ہے کہ گرمی میں جلنا، یا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ گرم پتھر۔ اچھا، اب جو ہے اس کا نام، اس کی جو وجہ تسمیہ، جو رمضان کے مہینے کی جو رمضان رکھنے کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ اچھا، کچھ علماء نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو جس طرح سے انسان بھوک اور پیاس کی تپش اور شدت کو جو برداشت کرتا ہے نا، تو اس کا نام گرمی سے جلنا ہے نا، تو وہ گرمی اور وہ جو تپش جو اس کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس سے اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اس کے گناہ جل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کہا کہ گرمی سے جلنا، اس کا معنی رمضان، اور پھر اس سے بنا ہے رمضان۔ تو اصل میں یہ جو مہینے ہے نا، یہ جو عرب قدیم عربوں سے جو ہے وہ نقل کیے گئے ہیں۔ اچھا، وہاں پر یہ تھا، دستور یہ تھا کہ جس موسم میں جو مہینہ آتا تو اس کا وہی نام رکھ دیا جاتا۔ اب اتفاق سے یہ جو مہینہ آیا نا، وہ گرمی بہت شدت کی گرمی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ تو یہ بھی مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ارشاد فرمایا، کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بہت بہار کا موسم تھا، اچھا موسم تھا، تو اس کا نام جو ہے وہ ربیع الاول رکھ دیا گیا، پہلی بہار۔ پھر وہ چل ہی رہا تھا تو پھر ایک اور مہینے کا آغاز ہو گیا، تو اس کا نام جو ہے وہ ربیع الثانی رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سے پانی کے جمنے کا، برف جم رہی تھی تو اس کا نام جو ہے وہ جمادی الاولیٰ رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے عرب قدیم جو جنا عربی جو قدیم تھے تو ان سے نقل کیے گئے، تو اس مناسبت سے اس رمضان مبارک کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اچھا، تو بڑھتے ہیں اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف سے کہ امتیازی خصوصیت اس کو کس طرح سے حاصل ہے قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو میں آپ کو اس حوالے سے میں آپ کو بات بتاؤں نا کہ کیسے اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ 11 مہینے اور بھی ہیں جی۔ ان 11 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں کسی اور مناسبت سے ہو تو ہو، لیکن اگر کسی مہینے کا نام
جو ہے وہ قرآن میں شامل کیا گیا ہے نا، سبحان اللہ، سبحان تو وہ رمضان کا مہینہ ہی ہے. سبحان اللہ، کیا کیا ہے، صرف کیا رمضان کے مہینے کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ شامل کیا گیا. سبحان اللہ. اچھا پھر خود قرآن بتا رہا ہے کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان اللہ، سبحان ہدی اللہ. للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر. فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. سبحان اللہ. تو اب اس میں قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو خصوصیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح سے فرمایا کہ اس کو ایک اور خصوصیت یہ بھی قرآن کی روشنی میں فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے جو ہے وہ اس مہینے کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. کیسی کمال عبادت ہے روزانہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا. اچھا ایک اور بات کر کے میں اپنا اس سوال کے جواب کو میں جو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک وہ یہ کہ دیکھیں قرآن کے نزول کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ شرف، یہ سعادت اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. بے شک. ہے نا. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی چیز کو کسی اچھی چیز سے نسبت ہو جائے تو وہ نسبت جو ہے وہ اس چیز کو اور عظیم اور بہتر بنا دیتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ شرف والا ہو گیا. تو اب آپ خود ہی بتائیں نا، جس وقت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ والا دن کی کیا برکتیں ہوں گی. کیا کہنا. معراج جس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا اعزاز حاصل ہوا، اللہ نے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا، تو اس رات کو حضور کی اس واقعہ معراج سے نسبت ہونے کی وجہ سے کیا اعزاز حاصل ہوگا. پھر قرآن دیکھ لیں آپ، حضرت جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ولادت کے دن کے اوپر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہا ہے. فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ہے نا، جس دن زندہ اٹھایا گیا، جس دن جو ہے وہ جو وصال ہوا، جس دن جو ہے وہ پیدائش ہوئی. پھر اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دن کے اوپر بھی سلامتی بھیجی جا رہی ہے. اور تو اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جمعے کا جو سیلیبریشن ہم لوگ کرتے ہیں نا، جمعے کا دن جو انعقاد کرتے ہیں، جو مناتے ہیں، اس کی بھی وجہ وہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے جمعہ. سبحان اللہ. تو ہم ہر جمعے منا رہے ہوتے ہیں. تو المختصر یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسری چیز کو جو ہے وہ اعزاز والا بنا دیتا ہے. دیکھا آپ نے ناظرین اکرام، ہمیں اس سوال کی روشنی میں جاننے کو ملا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں اپنے پاک مطہر کلام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو یہ ماہ رمضان ماہ تلاوت قرآن بھی ہونا چاہیے. اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم باکثرت کلام مجید والفرقان حمید کی باکثرت تلاوت کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں کہ ہم تمام نمازوں کو باجماعت قائم کریں. اور ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ہم تمام تر روزے رکھیں، بلا عذر شرعی ہمیں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب آپ نے فرمایا قرآن کریم کو دیگر مہینوں سے جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، رمضان کو جو حیثیت حاصل ہے، رمضان کریم کو جو دیگر مہینوں سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، یہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے بتائی. اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ رمضان کریم کے مبارک مہینے کو دیگر مہینوں پہ جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیا احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں آپ کچھ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں بروز حشر جو ہے وہ شفاعت کا اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے وہ اعزاز عطا فرمائے گا. یہ شفاعت کرنے والی ہوں گی. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دو چیزیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو قرآن. سبحان اللہ. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا ادا کرتا ہے، تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی اسے قوت گویائی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور بروز حشر یہ کہے گا اپنے پڑھنے والے کی سفارش کے لیے کہ یا اللہ اس نے میری تلاوت کی ہے،
یا اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے، یا اللہ اس نے مجھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، یا اللہ یہ جب پڑھتا تھا تو اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یا اللہ یہ جو پڑھتا تھا اس کے اوپر یہ اشک بار ہو جایا کرتا تھا، یہ تیری بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتا تھا، تو یا اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ سبحان پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا، اللہ، اور یہ رمضان کا مہینہ اس طرح سے دعا کرے گا کہ یا باری تعالیٰ اس نے مجھ میں جو ہے وہ روزے رکھے، اس نے مجھ میں یہ بھوک کی اور پیاس کی تپش کو جو ہے وہ برداشت کیا اس نے، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا اور اس کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی شفاعت کو بھی قبول فرما۔ اسی حدیث مبارکہ ہو گئی۔ اچھا ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے نا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ اس رمضان کی کیا فضیلت ہے تو یہ امت جو ہے وہ یہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال ہی رمضان ہوتے، سبحان اللہ، سبحان پورے سال ہی روزہ رکھنے کو مل جاتا۔ اچھا ایک آخری، ویسے تو کئی احادیث مبارکہ ہے نا، پروگرام کی مناسبت سے زیادہ طوالت نہ ہو جائے تو میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کمال حدیث مبارکہ، کمال، للصائم فرحتان، فرحت عند افطاری سبحان اللہ، وعند لقاء ربی، سبحان فرمایا اللہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اچھا ایک خوشی کب؟ ایک خوشی اس وقت کہ جس وقت جو ہے وہ اچھا حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو امتیازی حیثیت جو حاصل ہے اس کے حوالے سے یہ آخری حدیث مبارکہ اور بہترین حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحت عند افطاری ربی وعند لقاء ربی، فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں۔ اچھا ایک تو خوشی اس وقت میں ہوگی پورا دن بھوکا پیاسا ہے نا، انسانی فطرت ہے نا، تقاضا ہے انسانیت کا کہ اس کو بھوک لگے گی۔ اب بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے 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 اب وہ وقت آ گیا کہ افطار کا وقت ہے۔ اب جیسے ہی افطار اس کے پاس آئے گی تو فرمایا فرحت عند افطاری ربی، فرحت عند افطاری، اس کو دو سوال پوچھا۔ ویسے تو کئی احادیث مبارکہ ہیں جس کی روشنی میں بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کو کیا جو ہے وہ خصوصیت عطا، امتیازی حیثیت کیا عطا فرمائی، لیکن یہ آپ کے سوال کی مطابقت سے یہ آخری حدیث مبارکہ میں بتا کر جو ہے وہ ختم کرتا ہوں اس سوال کا جواب، اور وہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، فرمایا للصائم فرحت عند افطاری وعند لقاء ربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ دو خوشیاں، اچھا پہلی خوشی کب ہوگی؟ اس کو پورا دن بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر لیا نا اب اس نے، ہے نا، بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، اب اس کے سامنے افطار کا جو ہے وہ سامان آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ افطار کا سامان دیکھ کر جو بڑا خوش ہوگا، ارے بھائی واہ بھائی، اور اب تو اجازت مل گئی نا، دیکھیں نا پہلے اجازت نہیں تھی، اب کمال تو دیکھیں اس سے رشتہ کتنا قریب کا ہے نا، کتنا قرب کا رشتہ ہے، اللہ جانتا ہے آپ روزے دار ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ روزے دار، آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پورا دن ہوتی ہیں، آپ کے پاس سامنے آتی ہیں، لیکن ابھی اجازت نہیں ہے نا، اجازت نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ اذن نہیں ملا اور جو ہے وہ رخصت ابھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کے فریج کے اندر سامان بھرا پڑا ہے کھانے پینے کا، لیکن آپ ہاتھ نہیں لگاتے پورا دن، ہاں جب افطار کا وقت آتا ہے اب اجازت مل گئی نا، اب افطار کو دیکھ کے آپ کو عند افطاری، اسے افطار کے وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا تو کمال ہے، دوسرا حصہ اس حدیث مبارکہ کا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار سے اپنی ملاقات کا وعدہ بھی فرما لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا سبحان اللہ، کہ دوسرا جو اس کو جو اعزاز حاصل ہوگا نا، فرحت عند افطاری اور وہ فرحت عند لقاء ربی، سبحان اللہ تبارک سبحان و تعالیٰ سے اس کو دوسری خوشی اس وقت ہوگی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اللہ تعالیٰ روزے دار کو ضرور ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں وعدہ فرمایا۔ کیا کہنے رمضان المبارک کے، رمضان المبارک خوشیوں بھرا مہینہ، اور رمضان المبارک کے مہینے کی یہ برکت بھی ہے کہ جس طرح قرآن کریم والفرقان حمید بروز قیامت اپنے قاری کی، اپنے تلاوت کرنے والے کی، اپنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والے کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اسی طریقے سے رمضان المبارک کا پاک مہینہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کل بروز قیامت
اپنے روزے دار کی، اپنے اس مہینے میں آنے والے جو روزے دار ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، دن رات بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، رمضان المبارک بروز قیامت رب کی بارگاہ میں ان کی بھی سفارش کرے گا اور انہیں جنت کا پروانہ انشاءاللہ رب کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں جاننے کو ملا کہ رمضان المبارک پاک اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن مجید بھی ہمیں باکثرت کرنی چاہیے اور روزہ بلا عذر شرعی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئیے اب اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، آئیے اب اپنے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارے سیگمنٹ پر موجود ہیں عبداللہ عبید، ماشاء اللہ الکریم بہت ہی کم سن عمر کے ثناءخواہ ہیں، بڑی ہی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور حفظ قرآن کریم والفرقان حمید کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے عبداللہ عبید بھائی کو 20 سپارے ماشاءاللہ حفظ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ کے 10 سپاروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد از جلد مکمل حافظ قرآن بنائے۔ ان کو تھوڑا سا دکھتا آنکھوں سے صحیح نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ الکریم پھر بھی ان کی ایک دلی لو ہے، دلی لگاؤ ہے، قرآن کریم سے ان کی ایک محبت ہے، قرآن کریم سے ان کی ایک چاہت ہے کہ یہ ماشاءاللہ مسلسل محنت اور تگ و دو کے ساتھ انہوں نے 20 سپاروں کو حفظ کر لیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ کے ہونے والے 10 سپاروں کے لیے بھی یہ سراپا کوشش ہیں۔ تو آئیے اپنے سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ملتمس ہوں عبداللہ عبید سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض فرمائیں۔ جناب عبداللہ عبید۔
ماشاء اللہ الکریم، ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کری۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا خاص عمل رہتا تھا؟ ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے ہی رمضان مبارک کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دیتے۔ ایک تو خاص عمل یہ بھی تھا، اور جو ہے وہ ایسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ شعبان میں اس قدر روزوں کی کثرت ہوتی کہ ہمیں گویا کہ گمان ہوتا کہ شاید رمضان شروع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ روزوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ اگر یہ بات کی جائے خاص طور پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل ہوتا، ویسے کئی سارے ہیں طرز عمل، لیکن ایک جو منفرد قسم کا طرز عمل ہے نا، اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کیا انفرادی کرتے ہیں، ہم کیا کچھ ایسا یونیک قسم کی خاص چیز جو ہے وہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو وہ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیدیوں کو رہا فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے ہی رحمت للعالمین ہے، تو رمضان مبارک کے مہینے میں خاص یہ بڑا اچھا بہترین عمل ہوتا کہ قیدیوں کو رہا فرما کر یہ اس بات کے اوپر دلالت ہوتی کہ دیکھو اس مہینے کی اتنی خوشی ہے کہ آج جاؤ تمہیں بھی آزاد کر دی۔ مطلب خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر ہوا کرتی، جوش میں ہوا کرتی۔ بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے جی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ویسے تو رمضان المبارک کی خاص فضیلت ہیں، خاص برکتیں ہیں، اس میں رحمتوں کی چھم چھم بارش ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی میں بھی آپ کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ رمضان المبارک کو نازل فرمایا، یعنی رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور ہمیں روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مہینے کا ایک خصوصی قرب حاصل ہوا، اور مکہ شریف کی اپنی جگہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں گزارنے کا موقع مل جائے کہ مکہ کی بہاریں بھی ہوں مکہ مکرمہ کی، اور رمضان کے بھی نظارے ہوں، رمضان کی بھی بہاریں ہوں، تو کیا اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، ڈبل اجر ہوگا، اس کے ثواب میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ہاں بالکل، یہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے کہ اور یہ اعزاز، اللہ اکبر، ویسے رمضان کا مہینہ آپ جس مقام پر ہیں اسی مقام پر اگر آپ کو مل جائے تو کیا ہی کہنا۔ اور اگر آپ کو جو ہے وہ کرم بالائے کرم اگر ہو جائے اور مکہ معظمہ میں اگر آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو آپ دگنا تو دور کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام جگہ سے جو ہے عام جگہ کے مقابلے میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اسے مکہ میں رمضان جو ہے وہ نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ 1,00,000 رمضان مبارک کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان 1,00,000 رمضان، اور پھر مختلف مزید جو ہے وہ ہر دن ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جو ہے وہ جہاد میں گھوڑے جو ہے وہ دینے کا ثواب اس کے ساتھ یہ ہے۔ اور 1,00,000 یہ کوئی کم تھوڑی نا، 1,00,000 رمضان مبارک کا، تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے در کی حاضری کا شرف بھی عطا فرماتا ہے، اور خاص رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہے وہ اپنے در کی حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے۔ کیا ہی ان مسلمانوں کی شان ہوگی جنہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا تو ملا، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر، بالکل بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مکہ مکرمہ کی رمضان المبارک میں بادب حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین اکرام، ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی کافی طویل ہوتا جا رہا ہے، پروگرام طوالت کی طرف جا رہا ہے، تو پروگرام میں آخری سوال میں علامہ صاحب کی جانب پیش کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیا خاص تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے امتیوں کو؟ جس وقت میں جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے نا، شعبان کی آخری رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آخری جو شعبان کی رات میں جو خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم میں ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے،
اے لوگو یہ بڑا اس کے اندر بڑا اجر ہے، اے لوگو اس کے اندر جو ہے تم کیا جانو کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے اور قیام کو جو ہے وہ سنت ہے نا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں یہ خاصیت ہے کہ عام دنوں میں جو ہے وہ فرض کا ثواب فرض کے برابر ہی ہے، نفل کا ثواب نفل کے برابر، لیکن اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر سبحان دیا۔ اللہ سبحان تو اللہ پھر فرض کا ثواب کتنا؟ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ذوق دلانے کا، کیا شوق دلانے کا، کیا رغبت دلانے کا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا، ہاں بہترین، دلوں میں بات جو ہے نا وہ سما جاتی تھی، بالکل اتنا آسان ترین جو ہے وہ سہل ترین انداز ایک تو تھا، اور کتنا جو ہے وہ اچھا انداز کے اندر رغبت دلاتے عبادت کی۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا آگے، فرمایا کہ اس ماہ مبارکہ میں اے لوگو تم جانتے ہو کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اب صحابہ کرام تھے، ان کو نیکیوں کے اندر بڑی وہ تھی ہے نا، وہ چاہتے تھے کہ مطلب ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، ہم کیسے افطار کروائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب میں اس کے لیے ارشاد فرما رہا ہوں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو افطار جو ہے وہ صرف ایک گھونٹ دودھ سے یا پھر ایک کھجور جو ہے وہ دانے سے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو افطار کروا دے گا۔ اچھا کمال دیکھیں آپ کہ یہ وہم بھی ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جو روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے کیا اس کا ثواب کم کر دیا جائے گا؟ اس کے ثواب میں سے شاید کچھ ثواب جو ہے وہ روزہ افطار کروانے والے کو دیا جائے گا۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، روزے دار کا ثواب بھی کم نہیں کیا جائے گا، روزے دار کا اپنی جگہ پر ثواب ہے۔ پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رغبت دلانی تھی، تو فرمایا کہ جو ایک گھونٹ دودھ سے یا پھر ایک کھجور دانے سے جو ہے وہ روزہ افطار کروائے گا اس کا تو اتنا ثواب، اگر کسی نے پیٹ بھر کر کھلایا، پیٹ بھر کر افطار کروا دیا تو اس کے لیے کیا اجر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جو ہے وہ پانی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا جو ہے نا وہ پہلا اشرہ جو ہے نا وہ رحمت ہے، اور دوسرا اشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جو اپنے کسی مسلمان جو اس کے ماتحت کام کرنے والا ہے، کسی اپنے جو ہے وہ کام کرنے والے اجیر کے کام میں اگر تخفیف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں اس سوال سے کیا سیکھنے کو ملا کہ انسان کو مال و متاع کا حریص نہیں بلکہ نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ ہماری تھوڑی سی کاوش سے، تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی کوشش سے اگر ہم کسی مسلمان کو، کسی راہگیر کو روزہ افطار کراتے ہیں، اگرچہ وہ چاہے ایک گھٹ دودھ سے کیوں نہ ہو یا ایک کھجور سے کیوں نہ ہو، اس روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جتنا ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب اس روزے کو افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر افطاری کرائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ایسی نوید سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام پلائے گا، اور وہ جام بھی اس دن پلائے گا جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، باپ بھائی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں جانتا ہوگا۔ اس تپش میں، اس گرمی میں اگر کوئی پانی کا گھونٹ دے دے تو اس کا کیا شکرانہ ادا ہوگا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ افطار جو پیٹ بھر کرواتے ہیں ان کو اس حوض کوثر سے اپنے دستے مبارکہ سے بھر بھر کے جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ سید محمد زاہد علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔